أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعمه العدول ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسفور ميدان أرضه. أول الدين معرفته وكمال معرفته الإخلاص به. أما بعد بعثه بنور النزية والبرهان الجلية والمنهاج البادي والكتاب الهادي. أسرته خير أسرة شجرته خير شجرة أغصانها متعدلة وثمارها معتدلة. مولده بمكة هجرته بطيبة على بها ذكره فامتد بها صوته. اسمه بشيرنا المسدد ونذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى على محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وولايتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وخطابه المتين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. تمام علماء اور مومنین سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ مرحوم و مغفور محبوب علی رمضان علی بھائی کے روح لاکھانی کے روح کے حصہ ثواب کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نظر کرتے ہیں چہارہ معصومین کے وسیلے سے بارگاہ الہی میں جو بھی ثواب ہو مرحوم و مغفور محبوب علی رمضان علی لاکھانی بھائی کی روح کو احسان فرما. ان کے درجات کو آگے متعالی فرما. انہیں جوار محمد اور آل محمد نصیب فرما. دیکھیں بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو یاد کرے اور پھر اس سے بڑی بات اس سے اچھی اور اعلیٰ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے اور اس سے بھی اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اچھی جگہ پہ یاد کیا جائے. یہ خوش نصیبی ہے ان مومنین کی یا ان لوگوں کی کہ ان کو ایسی جگہ پہ یاد کیا جاتا ہے کہ جنہیں ہم جوار معصوم کہتے ہیں. جیسے مومن کا میرے دوست سرفراز بھائی کے
بزرگ کا والد کا یہ جو مجلس کا پروگرام رکھا گیا ہے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ جوار امام رضا میں ہم بیٹھ کر اور ان کا ذکر خیر ائمہ معصومین کے ذکر کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ بہرحال میں بہت ہی اختصار کے ساتھ، کیونکہ وقت بہت ہی زیادہ گزر چکا ہے، میں زیادہ مزاحم بھی نہیں ہوں گا، بہت ہی اختصار کے ساتھ اپنے عرائض پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی اس آیت میں 4 شرطیں بیان کر رہا ہے کامیابی کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، اور قرآن ضمانت لے رہا ہے۔ وہ 4 شرطیں کیا ہیں؟ پہلے پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لے آؤ، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی سبیل کے لیے جتنی چاہے جد و جہد کرتے رہو، جہاد کرتے رہو اس کی سبیل کے لیے۔ اب چونکہ مسئلہ یہاں پر 2-3 پہلوؤں پر ہے، لہٰذا میں کسی ایک پہلو کو لوں گا اور آپ کی زحمتیں تمام کروں گا۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ یہ 4 باتیں، ایمان، تقوی، وسیلہ اور جد و جہد۔ جہاد کا مطلب یہاں پر کوئی گولیاں چلانا اور تلواریں چلانا نہیں ہے، فی سبیل ہی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سبیل کے لیے، اس کے راستے کے لیے، جسے ہم نے، جسے اس نے سبیل بنا کے رکھا ہوا ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنا۔ انشاءاللہ میں اپنے اس بیان کے درمیان وضاحت کرتا چلوں گا۔ یہ 4 شرطیں بیان کرنے کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، لعلکم تفلحون، پھر قرآن ضمانت لے رہا ہے کہ تم کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے۔ مطلب اگر کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو تو اس کے لیے ان 4 چیزوں پر عمل کرو، ایمان، تقوی، وسیلے کی تلاش، اور اس کی سبیل کے سلسلے میں جد و جہد کرنا۔ ایمان کیا ہے؟ پوری توجہ چاہوں، میں ایک ایک لفظ پر آپ سے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کے لیے مختلف آیتیں قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں کہ ایمان کو کس طریقے سے بیان، مومن کسے کہتے ہیں، متقی کسے کہتے ہیں۔ ایمان کے لیے جو شرائط بیان ہوئی ہیں اس پہ تھوڑی سی توجہ کیجیے گا۔ ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنوا بہ، میرے نبی پر یقین رکھتے ہو۔ مومن اسے کہا جاتا ہے جو میرے نبی پر یقین رکھتا ہو، جہاں پر شک کی گنجائش نہ ہو، یعنی میرے نبی کے سلسلے میں وہ کبھی شک نہ کرتا ہو، چاہے ہاتھی جتنا ہو، چاہے چیونٹی جتنا ہو، لیکن میرے نبی میں کبھی وہ شک نہ کرے، وہ مومن کہلاتا ہے۔ ایمان یہ آمنوا بہ وعزروہ، اور دوسری صورت مومن کی یہ ہے، ایمان کی یہ ہے کہ عزروہ، میرے نبی کی عزت بھی کرے۔ توجہ کیجئے گا، یہ ایمان کی شرائط جو قرآن نے بیان کی ہے۔ آمنوا بہ، میرے نبی پہ شک نہ کرے، اس پر یقین رکھے، وعزروہ، اس کی عزت کرے، واتبعوا نور الذی انزل معہ، اور صرف نبی ہی نہیں، اس نور کی بھی پیروی کرے جو نبی کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ یہ دیکھیں شرائط دیکھتے جائیں، اور پھر ایک اور مقام پر اسی ایمان کے شرائط میں بیان کرتے ہوئے پھر کہا، عجیب آیت ہے، پھر کہا کہ یاد رکھیں، آمنوا بہ وعزروہ، پھر کہتا ہے وَنَّصَرُوهُ، اور یاد رکھنا ایمان کی دلیل اور نشانی اور علامت یہ ہے کہ میرے نبی کی مدد بھی کرے، میرے نبی کو اکیلا چھوڑ کر چلا نہ جائے، میرے نبی کی مدد بھی کرے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور میرے نبی کے ساتھ ساتھ چلنے والے نور کی بھی اتباع کرے۔ توجہ فرمائیے آپ نے، تو یہ ہو گیا ایمان۔ تقوی کیا ہے؟ میں عجیب بات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ الفاظ ہیں نہج البلاغہ کے۔ نہج البلاغہ میں ایک خطبہ ہے، خطبہ حمام کے نام سے۔ خطبہ حمام
حمام مولا کے صحابہ میں سے ایک صحابی ہے، اور وہ امام کے پاس آ کر امام سے سوال کرتے ہیں، صف لی المتقین کانی انظر الیہم، مولا آپ مجھے متقی کی صفت بتائیں، متقی کسے کہا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں متقی اسے کہتے ہیں جو نمازیں پڑھتا ہو، جو حج کرتا ہو، جو روزے رکھتا ہو، جو زکاتیں دیتا ہو، یہی متقی ہے۔ نہیں، امام نے یہاں پر متقی کی صفتیں بیان کی۔ علی کون؟ امام المتقین، ان متقیوں کا امام ہے علی۔ تو متقی کون ہے؟ صف لی المتقین کانی انظر الیہم، مولا مجھے متقی بتائے کہ متقی کسے کہا جاتا ہے، اس طریقے سے بتائے کہ کانی انظر الیہم، ایسے آپ ان کی ڈیفینیشن بیان کریں کہ ایسے لگے کہ میں جیسے انہیں دیکھ رہا ہوں، میرے لیے وہ ویزیبل ہو جائے۔ تو امام علیہ السلام نے پہلے تو انکار کیا، کہا نہیں رہنے دو، اتق اللہ واحسن، اللہ کی تقوی اختیار کرو، اچھے کام کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ اچھے کام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ فعزم علیہ، فعزم علیہ، میرے امام کو وہ قسمیں دینے شروع کر دی، اور اس نے واسطے دینا شروع کر دیے کہ نہیں مولا مہربانی کر کے آپ بتائیے کہ متقی کسے کہتے ہیں۔ پھر امام علیہ السلام فحمد اللہ وثنى علیہ، اللہ کی حمد کی اور اس کی ثنا کرنے کے بعد پھر امام علیہ السلام فرمائے اما متقون ہم اہل الفضائل، متقی اسے کہتے ہیں کہ جن میں رذیلتیں نہیں صرف اور صرف فضیلتیں پائی جاتی ہو، جن میں فضائل پائے جاتے ہو، جن میں فضیلتیں پائی جاتی ہو، جو بولے تو فضیلت بنے، جو چلے تو فضیلت بنے، جن کی گفتار فضیلت بن جائے، جن کا کردار فضیلت بن جائے، جن کی رفتار فضیلت بن جائے، جن کے پڑوس میں رہو تو عزتیں ملیں، جن کے ساتھ سفر کرو تو آپ کو عزتیں نصیب ہو جائیں، تو متقی وہ ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اما المتقون ہم اہل الفضائل، پھر امام نے اس کی باقی صفتیں بیان کی۔ دیکھیں ایمان، اب تقوی، تقوی کیا ہے، متقی کیا ہے؟ امام علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں عجیب جملے، امام فرماتے ہیں کہ اجسامهم النحیفہ غزو ابصارهم عما حرم اللہ علیہم ووقفوا اسماعهم على العلم النافع لهم، یاد رکھنا ملبسهم الاختصار مشیهم التواضع، یاد رکھنا وہ ہمیشہ میانہ روی رکھیں گے، ان میں جھکاؤ ہوگا، وہ وہاں پر دیکھیں گے جہاں خدا راضی ہوتا ہے، وہاں نہیں دیکھیں گے جہاں خدا ناراض ہوتا ہے، وہ چیز سنیں گے جس میں فائدہ دین و دنیا ہو، وہ کبھی نہیں سنیں گے جس میں نقصان دین و دنیا پڑتا ہو۔ تو یہ ساری صورتیں امام نے 104 صفتیں بیان کی ہیں کہ تقوی اختیار کرنے والے متقین کی، کہ جن کا امام امام المتقین ہے، وہ کون سی ہے۔ اس کے بعد ہے جملہ کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور پھر اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ بناؤ، تلاش کرو۔ بنانا ہمارا کام نہیں ہے، تلاش کرنا ہمارا کام ہے۔ اب تھوڑا سا توجہ کیجئے گا تاکہ میں آپ کی زحمتیں تمام کروں۔ یہاں پر مختلف اسکولز آف تھاٹ تھے جنہوں نے اپنے اپنے نظریات دے، ہاں بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، نماز ہے وہ وسیلہ ہے، روزہ ہے وہ وسیلہ ہے، حج ہے وہ وسیلہ ہے، نبی ہے وہ وسیلہ ہے، انبیاء ہے وہ وسیلہ ہے، نو ڈاؤٹ جو بھی آپ کہہ رہے ہو وہ سارے وسیلے ہیں، لیکن سوال یہ ہے نماز وہاں سے چلی ہے یہاں کے لیے، یہ توجہ چاہ رہا ہوں، نماز اللہ سے چلی بندے تک پہنچی، نبی یعنی خبر دینے والا اللہ سے خبر لے بندے تک پہنچائے، رسول اللہ سے شریعت لے بندے تک پہنچائے، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، قرآن اللہ سے چلا بندوں تک پہنچا، روزہ امر الہی بن کر حکم خدا بندی سے آپ تک پہنچا ہے۔ تو جتنی چیزیں آپ نے بتائی کہ وسیلہ ہے، نو ڈاؤٹ وسیلہ ہے، لیکن سارے کے سارے اللہ سے چلے بندے تک، خدا سے چلے خود تک پہنچے۔ توجہ ہے نا میرے دوستو، آدمی تک پہنچے ہیں، نبی وسیلہ ہے لیکن وہاں سے چلا یہاں کے لیے، رسول وسیلہ ہے وہاں سے چلا یہاں کے لیے، حج وسیلہ ہے امر الہی کی صورت میں، وہاں سے چلا
یہاں کے لیے، قرآن وسیلہ ہے، وہاں سے چلا یہاں کے لیے۔ اللہ کہتا ہے مجھے یہ والا وسیلہ نہیں چاہیے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ وہ جو یہاں سے چلے اور وہاں پہنچ جائے، خدا تک لے کر جائے۔ تو اگر ہے تو دکھاؤ، ورنہ چلو میں قرآن میں دکھاتا ہوں کہ وہ کون سا وسیلہ ہے جو یہاں سے چلے گا اور وہاں تک پہنچائے گا۔ تو اس کے لیے قرآن نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بإمامہم، ارے خدا تک جانا ہے تو قیامت کے دن ہر ایک فرد کو قرآن نہیں، نبی نہیں، رسول نہیں، اس کے زمانے کا امام اسے خدا تک پہنچائے گا۔ تو خدا تک جانا ہے تو امام کا دامن تھامنا پڑے گا، اپنے وقت کے امام کا دامن تھامنا پڑے گا۔ اب یہاں پر کئی مشکلات آ جاتی ہیں، ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم کہاں جائیں؟ یہی تو بہت بڑا امتحان ہے کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرو۔ دیکھیں، دیکھ کر ماننا کمال نہیں ہوتا۔ میں یہ معصوم کے اقوال اور علماء کے فرامین بیان کر رہا ہوں اسی ذیل میں۔ بہت سارے علماء نے اس چیز کو کوٹ کیا ہے کہ امام زمانہ کے زمانے کے افراد کا مرتبہ ہر معصوم کے زمانے کے افراد سے زیادہ ہے۔ کیوں زیادہ ہے؟ میں عرض کرتا چلوں، اس لیے زیادہ ہے کہ جتنے لوگ علی مرتضیٰ کے زمانے میں تھے وہ ان کی پیروی ان کے موجودگی میں ان کو دیکھ کر کرتے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ کی پیروی ان کو دیکھ کر کی جاتی تھی، حسین شہید کربلا کی پیروی ان کو دیکھ کر کی جاتی تھی، سید الساجدین کی دعاؤں سے استفادہ ان کو دیکھ کر کیا جاتا تھا۔ لیکن سلام ہے اس امت مہدی پر جو امام زمانہ کو جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے وقت کے امام کو دیکھا نہیں ہے، ابھی بھی انتظار میں ہے۔ یہی تو کمال ہے، نہ دیکھ کر ماننا۔ یاد ہے آپ کو کہ جب زبیدہ گزر رہی تھی تو مٹی کی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہا تھا بہلول، اور پوچھا تھا زبیدہ نے کہ یہ کیا بنا رہے ہو، یہ کیا بیچ رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو آل محمد کے اس شہید نے یہ جواب دیا، میں تو جنت بیچ رہا ہوں، چاہیے کیا؟ ہاں کیوں نہیں چاہیے، تم ان کے ماننے والے ہو کہ جو پوری کائنات دے دیتے ہیں، تو بسم اللہ مجھے دے دو۔ اور جو اس کے ہاتھ میں تھا، ایک روایت ہے کہ اپنے گلے سے ہار اتارا، اسے دے دیا۔ اب بہلول کیا کرے گا اس ہار کو؟ لیکن بہرحال اندیکھے کا سودا تھا، وہ اس نے اپنے مالکوں کا نام سن کر ہی سودا کر دیا، جو اس کے پاس تھا وہ اسے دے دیا اور جو بہلول کے پاس تھا وہ اس نے لے لیا۔ اب ظاہراً تو ایک مٹی کا چھوٹا سا گھر لے کے گئی تھی، لیکن اندیکھے کا فیصلہ تھا، اندیکھے کا سودا تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی تو شوہر نے، بادشاہ وقت ہے، شوہر نے خواب دیکھا، ایک بہت بڑا خوبصورت محل ہے جس کے دروازے پر اس کی اہلیہ کا نام لکھا ہوا۔ تو اس نے بڑا پریشان ہو کر اور ڈگمگا کر اٹھا، اور اٹھنے کے بعد اپنی اہلیہ زبیدہ سے کہا، زبیدہ یہ میں نے دیکھا ہے جنت میں تمہارے نام کا ایک بہت بڑا محل بنا ہوا ہے، یہ کیسے تمہیں ملا؟ کہا میں نے بہلول سے خریدا تھا، چھوٹی سی قیمت پر اتنی بڑی کائنات مجھے مل گئی ہے، لیکن میں نے کوئی دیکھ کر سودا نہیں کیا۔ صبح ہوئی، بہلول کے پیچھے بادشاہ وقت گھوم رہا ہے، بہلول ہمیں بھی دے دے۔ بہلول کے پاس جیسے ہی پہنچا تو بہلول نے اسے دیا، لیکن اس کے بدلے میں بہت بڑا مطالبہ کر بیٹھا۔ کہا کہ کیوں؟ کہا اس نے بغیر دیکھے سودا کیا تھا، تو دیکھ کر سودا کر رہا ہے۔ اب اندازہ کیا کہ امام وقت کو نہ دیکھ کر اطاعت کرنے کا کمال کیا ہوتا ہے، منزلت کیا ہوتی ہے۔ تو یہ ہے وہ وسیلہ کہ جس وسیلے کے ذریعے سے ہمیں
اللہ تک پہنچنا ہوتا ہے، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس اللہ کے سبیل کے سلسلے میں جد و جہد کرنا ہے۔ سب سے بڑی سبیل اس دور میں وقت کا امام ہے، جس کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی ہے، جس کے لیے ہمیں وہ جہاد کرنا ہے۔ جہاد کوئی شمشیر کا جہاد نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں قلم ہے وہ اس کا جہاد ہے، جس کے ذہن میں زبان ہے وہ اس کا جہاد ہے، جس کے پاس الیکٹرانک میڈیا ہے وہ اس کے ذریعے سے جہاد اور جد و جہد کر سکتا ہے، اس سبیل الہی کے آنے کے لیے راستے فراہم کر سکتا ہے۔ اگر میں نے اپنے گھر میں اب بیٹھ کر اپنے بچے کو امام کے سپاہیوں میں شامل کر دیا، یہ سمجھ لیں کہ میں نے اپنی ذمہ داری اور ریسپانسبلٹی پوری کر دی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ دیکھیں یہ خوش نصیبی ہوتی ہے کہ ایک باپ اگر دنیا سے چلا جاتا ہے، اس نے اپنی اولاد کو اس طریقے سے تربیت کی ہے کہ وہ اپنے باپ کے جانے کے بعد اس کے لیے کار خیر کر رہے ہوتے ہیں، مجالس کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں، قرآن خوانی کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے واجبات اور ان کی وجوہات کو ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کار خیر ہے۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ صرف اس باپ کی تربیت کا اثر ہے کہ آج ان کی اولاد اس کار خیر میں آگے ہے۔ بہرحال یہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کی محبتیں، جن کی عقیدتیں ہمارے فرض اور ہمارے دین میں شامل ہوتی ہیں۔ میں یہیں سے گریز لے کر ایک جملہ ضرور عرض کروں گا۔ دیکھیں مجھے یاد ہے 1997 میں یوم حسین کا ایک پروگرام ہوا تھا جس میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ بھی آئے اور ایک بہت بزرگ عالم دین وہ بھی تشریف فرما ہوئے۔ جو بھی آ رہا تھا ان سے مل رہا تھا، مصافحہ کر رہا تھا، اور جو مل رہا تھا وہ ان سے پوچھ رہے تھے کہ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ تو آنے والا کوئی کہہ رہا تھا میرا نام ذاکر حسین ہے، کوئی کہتا تھا میرا نام نقدہ حسین ہے، کوئی کہتا تھا میرا نام ناظم حسین ہے، کوئی کہتا تھا میرا نام کریم حسین ہے۔ جیسے جیسے یہ نام پکارے جا رہے تھے اس عالم دین کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ پوچھا گیا کہ مولانا آخر ایسا کیا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے؟ آج 3 شعبان ہے، آج یوم حسین منایا جا رہا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس عالم دین نے جواب دیا، اتنی مرتبہ آنے والے افراد نے اپنا تعارف کراتے کراتے حسین کا نام لیا، حسین کا نام آئے اور آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو پھر ایسی آنکھوں کا کیا کرنا؟ یہ وہ حسین ہے جو ماں کے شک میں رہ کر ماں کو رلایا کرتا تھا۔ یہ روایتوں میں ہے، ایک بڑی عجیب روایت ہے، ایک رات شہزادی کونین سیدہ زہرا نے علی کا بازو ہلا کے کہا تھا، یا ابوالحسن ذرا مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ فاطمہ کیا پریشانی ہے؟ کہا علی یہ جو بچہ میرے شک میں ہے یہ مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ یا زہرا یہ کیا کہتا ہے؟ کہا کبھی کہتا ہے یا اللہ انی عریان، ماں میرے جسم پہ کچھ بھی نہیں ہے، کبھی کہتا ہے یا اللہ انی سلمان، ماں میرا جسم سلامت نہیں ہے، کبھی کہتا ہے یا اللہ انی عطشان، ماں میں بڑا پیاسا ہوں۔ علی یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ علی نے زہرا کا ہاتھ پکڑا، سیدھے آئے ختم مرتبت کے پاس سلام کیا، آگے بیٹھے۔ جی زہرا کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا بابا یہ جو بچہ میرے شک میں ہے یہ آدھی آدھی رات کو مجھ سے باتیں کرتا ہے، کبھی کہتا ہے ماں میں بڑا پیاسا ہوں، کبھی کہتا ہے ماں میرے جسم پر کپڑا بھی نہیں ہے، کبھی کہتا ہے ماں میرا جسم سلامت نہیں ہے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، بابا میرا یہ بچہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ نبی فرماتے ہیں اے فاطمہ اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا جس کا نام حسین ہوگا۔ سن 61 ہجری میں میری امت کے لوگوں میں سے کچھ نا بلد اور جاہل افراد ہوں گے جو تیرے حسین کو 3 دن کا پیاسا شہید کریں گے۔ جب وہ شہید کر لیا جائے گا تو کوئی اس کا امامہ لے جائے گا، کوئی عبا لے جائے گا، کوئی قبا لے جائے گا، کسی کو کچھ نہیں ملے گا تو انگلیاں کاٹ کر اس کی انگوٹھیاں لے کر چلا جائے گا۔ بابا یہ
یہ جو کہتا ہے یا اللہ انی سقان، بابا اماں میرا جسم سلامت نہیں ہے، بابا یہ کیا کہنا چاہتا ہے میرا حسین؟ تو نبی نے فرمایا فاطمہ جب تیرے بچے کو شہید کر دیا جائے گا تو مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑیں گے، مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑیں گے، تیرا حسین پامال کر دیا جائے۔ اچھا بابا پھر آپ میرے حسین کو بچائیں گے؟ نہیں زہرا ہم نہیں رہیں گے۔ بھلا علی بچائیں گے؟ نہیں زہرا علی بھی نہیں ہوں گے۔ اچھا تو حسن بچائیں؟ نہیں بیٹا حسن بھی نہیں ہوں گے۔ بس یہ کہنا تھا۔ یہ فاطمہ زہرا نے کہا بابا تو مجھے پرواہ بھی نہیں ہے، یہ مجرمہ اپنے بال کھولے گی، واہ حسینہ واہ غریبہ کی ثنائیں بلند کرے گی، زہرا تو بھی نہیں رہے گی۔ بابا تو کیا میرے حسین پر کوئی رونے والا بھی نہیں ہوگا؟ نہیں زہرا ایسا مت کہو، خدا ایک قوم پیدا کرے گا، ارے جن کے بوڑھے تیرے حسین پہ روئیں گے، جن کے جوان تیرے حسین کے جوانوں پہ روئیں گے، جن کے بچے تیرے حسین کے پیاسے بچوں پہ روئیں گے، اور جن کی خواتین تیرے حسین کی خواتین پہ روئیں گی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ على لعنة الله على قوم الظالمين ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم بارے رہا صدقہ محمد اور آل محمد کی عزت و عظمت کا ہماری اس عبادت و بارگاہ منظور فرما۔ اس فاتحہ کا، دعا کا، اس مجلس عزا کا، اس نظر و نیاز کا جو بھی ثواب ہے مرحوم محبوب علی رمضان انتہائی لاکھانی کی روح کو اشال فرما، ان کے درجات اور فرما، انہیں جوار محمد و آل محمد نصیب فرما، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ علماء اعلام جو یہاں پر تشریف فرما ہے، زائرین مومنین جو تشریف فرما ہے، پروردگار اس جوار حرم امام رضا علیہ السلام کا واسطہ ہم تمام مومنین کی مشکلات کو آسان فرما۔ یہ جو وبا، یہ جو مصیبت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، تجھے واسطہ ہے حسین الیاس کا، اس وبا کو پوری دنیا سے محو فرما۔ صدقہ محمد اور آل محمد کی عزت و عظمت کا جو مومنین ہمیں دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں، جو علیل ہیں، بیمار ہیں، خدایا خدا شفا کے لیے عنایت فرما۔ بیت الزہرا کی خدمت گزاران، بیت الزہرا کے خادمین، خدمت گزاران، اور جہاں جہاں پر ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے، محمد و آل محمد کا واسطہ ان تمام مومنین، سادات، غیر سادات جو یہاں پر موجود ہیں، جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، ان کی کاوشوں کو قبول منظور فرما۔ آل محمد کا واسطہ جو زہرا کے گھر کو آباد رکھتے ہیں، خدایا ان کے گھروں کو آباد و شاد فرما۔ آل محمد کا واسطہ تمام نوجوانوں کو ولولۂ علی اکبر عنایت فرما۔ شہزادی ابراہیم کا واسطہ ہمارے آقا و مولا امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان انصار کے ساتھ محشور فرما۔ ربنا وتقبل دعا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔